الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین. وقال تعالی لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمام تعریف و توصیف، حمد ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا روزی رساں ہے، جو سب کو ایک دن مارنے اور پھر جلانے والا ہے. اس مختصر سی حمد ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود السلام ہو تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد دو آیات کریمہ میں نے آپ کو سنائی ہے. ایک آیت سورہ آل عمران کی ہے اور ایک آیت سورہ توبہ کی ہے. یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں ربیع الاول کہلاتا ہے. آج پورے بھارت میں چھٹی ہے، لوگ عید میلاد منا رہے ہیں، جبکہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے صحیح روایتوں سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع کو ہوئی ہے. پیدائش میں، ولادت میں محرقین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. راجہ قول 9 ربیع الاول کو قرار دیتے ہیں، لیکن ستم دیکھیں مسلمانوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، اور ہم جشن مناتے ہیں، چھٹیاں مناتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ کسی بھی کام میں شریعت کو، سنت کو، قرآن کو مقدم رکھیں. جب جا کر انسان کا ذہن کھلتا ہے، آدمی گمراہی سے نکلتا ہے. سورہ بقرہ پڑھیے، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ وہ ہے جو انسانوں کو تاریکیوں سے، شرک کی، بدعتوں کی، گمراہی، اخلاقی بد اخلاقیوں سے، ان سب سے نکال کر اللہ تعالیٰ روشنی، ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. جب ہم اب اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی، اپنا معبود اور ہمارا کارساز سمجھیں تو یہ ہو سکتا ہے. ورنہ عام جیسا چل رہا ہے چلاتے رہے تو پھر فرق پڑنے کا نہیں ہے. اس لیے قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب. یہ ایسے نبی ہیں، اس تاریخ کی ایسی شخصیت ہیں آپ کہ آپ کی زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ تاریخ میں ثبت ہے. تاریخ نے اس کو اپنے سنہرے حروف میں لکھ رکھا ہے. آپ کی زندگی کا کوئی پہلو امت سے، انسانوں سے پوشیدہ نہیں ہے. آپ کی زندگی کا مطالعہ کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں رحم، کرم، شفقت، محبت، پیار، انسیت، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایک دوسرے سے محبت کو بڑھانا، اور سب سے نمایاں پہلو جو نظر آتا ہے آپ کا عفو درگزر کا پہلو. آپ کس طرح اپنے مخالفوں کو، اپنے دشمنوں کو، اپنا اوپر اعتراض کرنے والوں کو، آپ پر الزام لگانے والوں، کیسے کیسی چیزیں آپ پر آئیں، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دل کے ساتھ، بڑے جگر کے ساتھ آپ نے ان سب کو معاف کر دیا. آپ قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، پڑھ کر دیکھیے، ترجمے پڑھ کر دیکھیے،
تفاصیل سے رجوع کر کر دیکھے، علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس خوبی کو، آپ کے اس افضل گزر کرنے کی صفت کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ کے نبی محترم سن لیجئے، آپ کے دل میں جو نرمی ہے، جو آپ کے دل کے اندر لوگوں کے لیے نرم گوشہ پایا جاتا ہے، پیار و محبت آپ کے دل میں پائی جاتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ آپ کو حدیث یاد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بدو کے سامنے، بدو صحابی، ان کے سامنے بچوں کو پیار کیا، بوسہ دیا۔ بدو نے بہت تعجب سے دیکھا، ارے آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ کہا ہاں بھائی ہم بوسہ دیتے ہیں۔ اس نے سچ سے کہا میرے کتنے بچے ہیں؟ اتنے بچے ہیں، کبھی میں نے کسی بچے کو چوما نہیں، پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس وقت تاریخی جملہ آپ نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں جس کے دل سے اللہ تعالیٰ رحم اور محبت نکالتے ہیں۔ یہ رحم اور محبت دل کا مرکز ہے۔ یہ رحم اور محبت انسان کو جس کو مل جاتی ہے بہت شائن ہوتا ہے۔ اس سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی انسان کی زندگی میں نرمی آ جائے، درگزر کی کیفیت آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو مزین کر دیتا ہے، اللہ اس کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اس کے اخلاق، اس کی زندگی، اس کے معاملات، اس کا لین دین، ہر چیز میں ایک انوکھا پن ہوتا ہے۔ جس کے دل میں نرم گوشہ ہوتا ہے، نرمی پائی جاتی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس سے؟ یہ رحمت اللہ کے نبی یہ ہماری طرف سے ہے، لنتا، جس کو آپ نے پایا ہے۔ اللہ کے نبی اگر آپ کیا ہے درست کلام ہوتے، سخت کلام ہوتے، آپ کی زبان کھردری ہوتی، آپ کی زبان میں سختی ہوتی، آپ کی زبان اجاٹ ہوتی، تو آپ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو یہ سب کے سب لنفض من حولک، اللہ کے نبی یہ آپ سے یہ سب لوگ چھٹ کر دور ہو جاتے۔ ارے کون مول لگے گا بھائی، ایک بولے تو تین سننا پڑتا، کہاں کا لگا، چل دوسرے سے پوچھیں گے۔ یہ داعی کے اندر اس آیت کریمہ کے اس چھوٹے سے فقرے میں ایک عالم دین کو، ایک انسان، عالم دین بولے تو عالم مولوی صاحب الگ ہے، ایک عالم کو کہیے، عام عالم کو، ایک علم والے کو، اس میں ایک سیکھ ہے کہ اگر علم والا سخت دل ہو جائے، زبان کھردری ہو جائے، زبان کے اندر تلخی آ جائے، تو اس کی بڑی سے بڑی بات بھی انویلیبل ہوتی ہے، لوگ اس کو عزت نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نبی محترم اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی تو یہ آپ سے چھٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے فاعف عنہم، اللہ کے نبی کسی نے یہ کام کیا ہے تو آپ ان کو درگزر کر دیجئے، فاغفر لہم، ان کی مغفرت کی دعا کیجئے، وشاورہم فی الامر، معاملات میں ان کو رکھیے، مشورہ کیجئے، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کو کرنے کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ اس کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے۔ اس کے پس منظر میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے مطابق کیا کیا؟ فتح مکہ کو یاد کیجئے، یہ تاریخی فتح ہے جس میں ایک قطرہ خون نہیں بہایا گیا، جبکہ کافر کہتے، جب کہ بعض صحابہ نے کہا تھا آج خون کی ندیاں بہیں گی، آج گوشت کٹے گے، کیا کیا اشعار کہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے سپاہیوں کو کہا دیکھو خون نہ بہاؤ، درختوں کو نہ کاٹو، عورتوں کو یہ کرو نہ کر، عورتوں کو بچوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، جو دروازے بند کر لیا اس کو قتل نہ کرو، جو بھاگ جائے اس کو قتل نہ کرو، ہاں جو تم سے مقابلے کے لیے آئے تو اس کو یہ کرو، جنگ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 جانثار صحابہ کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہیں، لیکن تاریخ اس کا منظر پیش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ جھکے سر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کی چابی کھلوا کر آپ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کیے، پھر آپ باہر آ کر دیکھتے ہیں صحن کعبہ بھرا ہوا ہے، سب لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، معلوم ہمارے لیے کیا فیصلہ کرنے والے ہیں یہ نبی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ لوگوں نے کہا آپ کریم شریف انسان، شریف باپ کے شریف بیٹے، سب بتانے لگے تو کہا وہ تو یوسف علیہ السلام ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، سب کے سب کو تم سب کو میں نے معاف کر دیا، جاؤ۔ کتنا جگر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا بڑا کلیجہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیسے بردبار نبی تھے ہمارے۔ سوچ کر دیکھو 13 سال کیا کیا ان لوگوں نے ستم نہیں ڈھایا، کس قسم کی سزا مسلمانوں کو ان لوگوں نے دی، کس طرح گھر بار سے، کھیت کھلیان سے، تجارتوں سے، صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر ان مکے والوں نے صحابہ کو بے دخل کیا، کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاقیں ہوئی، کس طرح آپ کے راستوں پر کانٹے بچھائے گئے، کیا کیا نہیں کیا گیا مکے کی سرزمین پر، رسی ڈال کر یہ کر کے پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، سجدے سے نہ اٹھنے پائے، سب چیزیں ایک لفظ آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے کوئی انتقام نہیں لیتا، جاؤ سب کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ایسا ہے، آپ تاریخ پڑھ لیجئے، تاریخ جب سے لکھی گئی ہے اس وقت سے آج تک کی تاریخ پڑھ لیجئے، کسی کمانڈر نے ایسا نہیں کیا۔ ہٹلر نے یہودیوں کو گیس کے چیمبروں میں ڈال کر قتل کیا اور کہا اگر ایک یہودی بھی میرے سے مل جائے تو میں اس کو بھی ختم کروں گا۔ دنیا بعد میں یاد کرے گی کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیوں ایسا رویہ اختیار کیا۔ آج دنیا بھگت رہی ہے اس چیز کو، خاص طور پر مسلمان ہم چیز کو جھیل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس اس صحن میں سب تھے، کافر تھے، یہودی تھے، سب تھے، سب کو آپ نے ایک لفظ معاف کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق تھی۔ آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر اعتراض کرنے والوں کو بھی آپ نے معاف کیا، کبھی ان کو باس پرس نہیں کی۔ جنگ حنین اسی کے متصل، جنگ فتح مکہ کے متصل جنگ حنین کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ کا فضل ہوا، حنین میں بہت سارا مال غنیمت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تقسیم کیا۔ آپ کی ایک عادت تھی، سب کو دیتے، ضرورت مندوں کو کچھ آپ بڑھ کر دیتے تھے۔ وَعِنَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اس وقت بہت زیادہ مدد کے محتاج تھے، ضرورت مند تھے، آپ نے ان کو 100 اونٹ دیے۔ ہے جگر کسی کا، کسی کمانڈر کا، اپنے سپاہیوں کو 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا دیا۔ کسی صحابی نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً، میں اس تقسیم پر خوش نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقسیم مجھے پسند نہیں آئی۔ عبداللہ بن مسعود جانثار صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بڑے بھاری من کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا، فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا جملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، ایک بلیغ خطبہ دیا، اس کا آخری جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ میں نے تقسیم میں انصاف نہیں برتی ہے، یاد رکھو اگر اللہ کا نبی انصاف نہیں کرے گا تو دنیا میں اس زمین پر کون زیادہ انصاف کر سکتا ہے۔ میں نے جو بھی کیا ہے انصاف سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک جملے کو بول کر بات کو ختم کر دیے۔ انصاری صحابہ رونے دھونے لگے، اللہ کے نبی یہ ہمارے نوجوان نے، کسی نادان نے کہا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔
اللہ کے نبی نے کہا میں چھوڑ دیا، یہ ختم بات، آپ نے ایک ہی جملے میں بات ختم کر دی۔ نبی اللہ کا رسول انصاف نہیں برتے گا تو پھر کون برتے گا؟ یہ دیکھیے اعتراض تھا۔ آج جماعت کے معاملے کو لیجیے، اگر ہم اعتراض کریں تو کمیٹی والے ہمارا نام ذہن میں دل و دماغ میں بٹھا لیں گے، مولوی صاحب فلاں وقت پر اعتراض کیے تھے، ان کو کیسے جگہ دیں گے؟ مولوی صاحب فلاں وقت میں ایسی بات بولے تھے، ان کو کیسے جگہ دیں گے؟ میں اپنی ذات کی بات بول رہا ہوں، جماعت کا یہی معاملہ ہے۔ آج ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، دلوں کے اندر حقد، دلوں کے اندر حسد، کینہ رکھ کر ہم کون سا کام کر سکتے ہیں؟ پیارے نبی کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی، آپ کے سینے میں کسی قسم کا میل نہیں تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہہ رکھا تھا خبردار میرے پاس میرے صحابہ کی منفی چیز کچھ بھی مت سناؤ، میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے صاف سینے کے ساتھ چلا جاؤں۔ دوستو معاشرہ ہے، دیکھیں نبی محترم کا معاشرہ، اعتراض ہوا، نبی کے اوپر اعتراض ہوا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نبی نے انصاف نہیں کرے گا تو کون؟ ہم اعتراض کا برداشت کر سکتے ہیں؟ مجلس اٹھا کر بھیجیں گے، جل اٹھ نکل باہر کر، بھائی سے بول کر موزن بلا کر۔ اعتراض کرنا یہ جمہوریت ہے، اعتراض کو برداشت کرنا یہ اونچا اخلاق ہے، اعتراض کو دل میں نہ رکھنا یہ سنت نبوی ہے۔ آج ہم مسلمان اس سے بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں، نہ گھر میں ہم کو یہ چیز ہے، نہ ہم اپنے اداروں میں اس چیز کو برتتے ہیں، نہ اپنی کمپنی میں اس چیز کو برتتے ہیں۔ جب یہ خوبی میرے آپ کے اندر آئے تو یقین جانیے ہماری زندگی دنیا کی بھی آخرت کی بھی کامیاب ہوگی۔ اعتراض مسلمان سننا نہیں چاہتے، یہ سب سے بڑی آفت۔ اعتراض نام کی کوئی چیز ہماری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ یہ جب تک ہمارے اندر اپنا ایگو رہے گا یہ ہم ترقی کے منزل کو چھو بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اعتراض برداشت کیجیے، نبی محترم نے اعتراض برداشت کیا، نبی محترم نے اس کو افدر گزر سے کام لے کر صحابہ کو سینے سے لگایا۔ جب جا کر اسلام حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آپ نے کہا کہ جو آج آیا ہے یہاں پر میری باتوں کو سن لیا وہ نکلے جائے، جو نہیں آ سکے ان کو سکھائے، ان کو بتائے۔ تاریخ لکھتی ہے، گواہ ہے، صحابہ کئی سو صحابہ اپنے گھروں کا حج کے بعد رخ نہیں کیے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے دین کی دعوت پہنچانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے۔ کیوں تھا یہ نبی محترم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے صحابہ۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ پیارا نبی ہر صحابی کو اپنا خاص صحابی سمجھ کر محبت کرتا تھا۔ جب تک ہم دل میں معاشرے کے لیے اچھے خیالات، اچھے سوچ، اچھی فکر نہیں بچائیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ دور کی بات مت جائیے، گھر سے اپنی دیکھ لیجئے، گھر کا جائزہ لیجئے۔ ہمارے گھر میں ٹینشن، ہمارے گھروں میں اختلافات، ہمارے گھروں کے اندر کیوں ہو رہا ہے؟ عفو نہیں، درگزر نہیں، برداشت نہیں، اس وجہ سے معاملات بگڑتے ہیں۔ آگے بڑھ کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی جان لینے والوں کی کوششوں کو بھی آپ نے معاف کیا۔ یہودی کا قصہ یاد ہے، خیبر کے موقع پر ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا تحفہ پیش کیا، آپ چبا گئے اور فوراً تھوک دیے، کہا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ کس نے ملایا؟ اس عورت کو حاضر کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس سے آپ نے پوچھا تو نے یہ کیوں کیا؟ کس نے کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے کیا ہے، میں دیکھنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ تو کہا یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر آپ نبی ہیں اللہ کے تو اللہ آپ کو اطلاع دے گا، آپ بچ جائیں گے، اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ سے ہم خلاصی پائیں گے، نجات مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جرات، اس کی غلطی سب دیکھے کتنی سنگین ہے، کتنی سخت غلطی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے اس کو درگزر کر دیا۔ یہ آپ کے جان لینے والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرنے والوں کو درگزر کر دیا۔ یہ عفو درگزر ہم بڑوں کے پاس چھوٹوں کے لیے
یہ جب تک ہمارے اندر نہیں آتا دوستو معاشرہ تعمیر نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کی چادر اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دو بھائی تھے، ایک بجر بن زہیر اور کعب بن زہیر، یہ دو بھائی تھے۔ یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ بجیر جانتے تھے کہ کعب کی طبیعت کیسی ہے، ایک جگہ ان کو ٹھہرا دیے، پھر آپ خود گئے، بجیر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، دعوت پیش ہوئی، انہوں نے قبول کیا۔ کعب کو معلوم ہوا مدینے کے آخری حصے میں ٹھہرے ہوئے تھے، ناراض ہو کر نکل گئے، چلے گئے۔ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حجوں کا قصیدہ لکھا، آپ کی مذمت میں، برائیوں میں، جو دل میں آتا سب لکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کعب جہاں بھی ملے، کعب بن زہیر، اس کو قتل کر دو۔ آج عربی میں، عربی ادب کی کتابوں میں کعب بن زہیر کا قصیدہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلان کے بعد وہ کعب چھپتے چھپاتے رہے۔ ان کے بھائی بجیر نے کہا تم کو معلوم نہیں کعب، نبی محترم کی عفو درگزر کی چادر بڑی وسیع ہے، وہ معاف کر دیں گے، تم چلو تو صحیح میرے ساتھ۔ ایک بار مدینے کو بڑی زبردستی سے گھسیٹ کر لائے، مسجد نبوی کے سامنے انہوں نے اپنی سواری کو باندھا، وہیں سے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا، آؤ استقبال ہے تمہارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معافی مانگنے لگے۔ آپ نے کہا نہیں، میرے دل میں کچھ نہیں ہے، میں نے سب معاف کر دیا۔ اس کے بعد آن دس اسپاٹ انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا، قصیدۃ بنۃ السواد کے نام سے، اتنا مشہور قصیدہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصیدے کو سن کر اپنی چادر ان کو تحفے میں دی۔ یہ تھے اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کی کیفیت۔ آپ کی مذمت کرنے والے، حجو کرنے والے کیسے کیسے لوگ تھے، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پیارے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب جنگ احد کے موقع پر وحشی نے آپ کو شہید کر دیا، جب آپ کا انتقال ہو گیا، وہ ہندہ کو معلوم ہوا، ابو سفیان کی بیوی ہندہ، وہ لاشوں میں تلاش کرتے، 70 لاشیں تھیں، اس میں تلاش کرتے ہوئے حمزہ کی لاش کے پاس پہنچی، آپ کا پیٹ چاک کی، آپ کے کلیجے کو، آپ کے جگر کو نکالا، پھر اس کو چبانے کی کوشش کی، پھونک دی، آپ کے کان، ناک، ہونٹ کاٹ کر، ہار بنا کر اپنے گلے میں لگایا، خوشی کے اشعار پڑے، خوشی منائی، جشن منائی۔ جب یہ سب چیزیں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بہت بڑے من کے ساتھ، بھاری من کے ساتھ برداشت کیا، بہت چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر اس کے بعد واقعہ ہوا، طائف کا ایک وفد آیا، طائف کے وفد میں وحشی موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، مسلمان ہوا۔ آپ نے اس کو غور سے دیکھا، ایک ہی بات آپ نے اس سے کہی، وحشی جہاں تک ہو سکے کوشش کرو کہ تم میرا سامنا نہ کرو، کیونکہ چچا یاد آ جاتے ہیں، اللہ تمہارے اسلام کو اچھا کرے۔ اس وقت اس نے قسم کھائی جب تک میں اسلام کے بڑے دشمن کو قتل نہیں کروں گا، اللہ تو مجھے موت نہ دینا۔ یہ واقعہ، اس کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہوئی، جب ارتداد کا یہ چلا، طوفان چلا، فتنہ چلا، وہ ایک ویو تھی فتنہ ارتداد، اس موقع پر وحشی نے مسلم کذاب کو قتل کر کے کہا آج میں نے اس کا بدلہ لے لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیے۔ ہندہ آئی فتح مکہ کے موقع پر، برقع، یہ نقاب پہنی ہوئی تھی، آپ نے پہچان لیا، اس کے چال ڈھال رشتہ تھا، چال ڈھال کو پہچان لیا، آپ نے آپ سے سوال جواب ہوئے، بڑے خاندان کی مغرور عورت تھی، بڑے سوالات کی، آپ نے ہر سوال کا بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور پوچھی کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے گناہ کلمے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہندا نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا دیکھو ان ڈیروں میں مجھے سب سے مبغوض، سب سے نفرت والا ڈیرا آپ کا تھا سرزمین پر، اور سب سے زیادہ مجھے نفرت مسلمانوں سے تھی، لیکن اس کلمے پڑھنے کے بعد سب سے پیارا ڈیرا آپ کا اور مسلمانوں کا معلوم ہوتا ہے۔ یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کرنے والے، معافی کو پسند کرنے والے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بیان کر رہا ہے کہ اتنا ہی نہیں، کافروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے۔ ایک وہ واقعہ تو مشہور ہے، کئی بار آپ نے سنا، مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک آدمی آیا مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، غصے سے بکھر گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو۔ اور یہ پیشاب سے فارغ ہوا، بلا کر کہا دیکھو یہ مسجد پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد اللہ کا ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے ہے، لہٰذا ایسا نہ کرو۔ اور اس سے کہا، صحابہ سے کہا غصہ مت کرو، جہاں پیشاب ہے وہاں پر پانی بہا دو، مسجد پاک ہو گئی۔ فتنوں کو، فساد کو کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی کے ذریعے سے ختم کرتے تھے۔ دوستو آج بھی ہمارے ملک میں ایسے حالات ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہم جانتے ہیں، اگر بہت دور نہ جائیے، ہم پہلے اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے دل کو، من کو بڑا کیجیے۔ سنت کی باتیں بہت کرتے ہیں، ہم اہل حدیثیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بہت کچھ دعوے اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے من کو بڑا رکھیے، معافی کو، درگزر کو عام کیجیے، گھر سے شروعات کیجیے، نیکسٹ مسجد میں کیجیے، آپ کے کام والوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کیجیے۔ جب دیکھیں آپ کی تجارت میں بھی، آپ کی عزت میں، آپ کے وقار میں بھی، آپ کے مال میں بھی اللہ تعالیٰ کیسی برکت دیتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل گزر کی باتیں رکھی۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، انسانوں اچھی طرح سے یاد رکھو، یہ رسول تمہارے پاس تم میں سے ہی آیا ہے، یہ انسان ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس کو بڑا بھاری لگتا ہے جب تم کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے نبی کا دل اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس نبی کو، اس رسول کو تمہاری تکلیف بڑی شاق گزرتی ہے، بہت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ بڑا رحم کرنے والا، بڑا ہی معاف کرنے والا، رؤوف کے معنی درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا، محبت کرنے والا، یہ سب چیزیں ہیں۔ آپ عزیز علیہ ما عنتم کا مطلب یہ کہ کافروں کو آپ دیکھتے، کافروں کو ان کی شرارتیں دیکھتے، ان کو مسلمانوں کو دین سے روکنے کی حالت میں دیکھتے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ نادان ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے خود اپنی دنیا، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں اور دوسروں کی بھی تباہ کر رہے ہیں۔ آپ کے ایک واقعہ طائف کا یاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے دل برداشتہ ہو کر طائف گئے تھے۔ طائف میں عبد علی کے بچوں نے جو سلوک آپ کے ساتھ کیا، تاریخ کی بہت ہی کیا ہے، وہ اتنی دردناک داستان ہے تاریخ کی، وہ جس کو تاریخ نے سب کیا۔ عبد علی کا بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ یاد کیے، طائف کا واقعہ آپ کو یاد آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کعبۃ اللہ کے صحن میں قیمہ لگوایا، آپ نے اس کی ضیافت کروائی، اس کی دیکھ بھال کروائی، بار بار اس کے پاس جاتے، ملاقات کرتے، بات چیت کرتے، طائف کی باتیں بھی کرتے۔ 3 دن کے بعد وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
معافی کی درخواست کیا تو آپ نے کہا میں نے پہلے ہی معاف کر دیا ہے، پھر کلمہ پڑھ لیا۔ پتھروں کا پتھر کھا کر معاف کرنے والا ہمارا نبی ہے۔ ہم معمولی باتوں کو برداشت نہیں کرتے، بھائی سے بھائی جدا، بہن بھائیوں سے جدا، باپ سے بیٹا ناراض، بیٹوں سے باپ ناراض، یہ کیسا معاشرہ ہمارا؟ کیا برکت ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ کون اس کا ذمہ دار؟ کس کی یہ ذمہ داری ہے؟ ہر سمجھدار ہیں آپ لوگ، پڑھے لکھے ہیں، صرف کتاب کا پڑھنا نہیں ہے، کتاب کی پڑھی ہوئی باتوں کو امپلیمنٹ کرنا پڑنا ہے۔ کتاب کو پڑھ کر اس کو امپلیمنٹ کیجئے، جب جا کر آپ پڑھے لکھے معلوم ہوں گے۔ آپ کو یہ آیت سورہ آل عمران کی جو بتایا میں، ایک واقعے کی طرف بھی ایک اشارہ کرتی ہے۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر رمات وہ تیر اندازوں کو آپ نے مقرر کیا۔ سخت تاکید تھی، جب تک میرا حکم نہ ہو نیچے نہیں اترنا، کچھ بھی ہو جائے نیچے نہیں آنا۔ پہلے مرحلے میں فرسٹ راؤنڈ میں مسلمان غالب آ گئے، کافر پسپا ہونے لگے، تو لوگ مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ ٹیلے والے، پہاڑ والے کہنے لگے کہ چلو ہم بھی لیتے ہیں ہمارا حصہ۔ تو ان کے کمانڈر نے، ان کے نگران نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کی ہم کو تاکید ہے، نہیں جانا چاہیے۔ نہیں، اختلاف ہوا، گئے چند لوگ۔ پھر اس کے بعد خالد بن ولید بڑے ماہر کمانڈر تھے کفر میں، وہ آئے، اس جگہ سے حملہ کیا اور پھر مسلمانوں کو جو ہونا پڑا ہوا، دیکھیں گے تاریخ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فاعف عنہم، اللہ کے نبی معاف کر دیجیے، جو ہوا ہو گیا اس کو معاف کر دیجیے۔ واستغفر لہم، ان کی تسلی کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجیے۔ اب یہ دل برداشتہ ہو کر کہیں آپ سے دور نہ ہو جائیں، وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لیجیے، تاکہ ان کو یہ بات محسوس ہو کہ نبی نے ہم کو معاف بھی کر دیا، ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیے، اور پھر ہم کو دیکھو اہم معاملات میں ہم سے رائے بھی لے رہے ہیں۔ یہ معافی یہ ہوتی ہے۔ اب معاف کرے جا، اب سے آنا کو یہاں، یہ نہیں، معاف کر دیا تو وہ آئے گا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، جماعت ہے اس سے مشورہ کرنا پڑے گا، گھر کے افراد ہیں اس سے مشورہ کرنا پڑے گا، ایک انسٹیٹیوٹ ہے تو اس انسٹیٹیوٹ میں ذمہ دار کو اپنے ملازمین سے مشورہ کرنا پڑے گا، جب جا کر ہر ادارہ، ہر گھر، ہر چیز سیٹ ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو ان سنہری تعلیمات پر عمل کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔